इस वीडियो में मैं आपको वाक़या करबला मुख्तसर सारा सारा बताऊंगा। लाइक एक बेसिक लेवल से मैं आपको बताऊंगा। मैं ये इमेजिन कर रहा हूँ कि आप मेरे सामने से बैठे आपको वाक़या करबला के बारे में बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मेरी ऑब्जर्वेशन है कि मोस्ट ऑफ द पीपल हमें से ऐसे हैं जिनको ना इस वाक़े का पता नहीं। उन्होंने बस खतीबों से या फिर जो वाज कहने वाले हैं हमसे टुकड़ों की फॉर्म में इसको सुना हुआ है, और वो भी इसलिए में सुन रहा है क्योंकि वो जो खतीब होते हैं वो उसको इस वे में बयान करते हैं जिसमें हकीकत कम होती है। वो थे कि बात को इतना ज़्यादा लंबा बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं जिसमें हकीकत कम होती है और उसमें आपके जज्बात से ज़्यादा खेला जा रहा होता है। लेकिन उनका मकसद ये था बस आपको रुलाना है। असल वाक़या क्या था, इसका पस मंज़र क्या था, इसके इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु उनका क्या नैरेटिव था, वो किस नैरेटिव को लेके वहाँ की गई, और इस वाक़े के ज़िम्मेदार कौन लोग थे। नहीं, ये चंद एक चीज़ें हैं जो कि पता होनी चाहिए यहाँ पे। और दूसरी बात यह है कि हम में से ज़्यादातर लोगों को बस ये पता था कि इमाम हुसैन अल्लाह ताला की कब्र पे लाखों करोड़ों बत्ती नाज़िल फरमाए, उन्होंने हक़ के लिए जान दी थी। लाइक ये डेफिनेशन अब आपको करनी पड़ेगी ना, किस हक़ के लिए जान दी थी। आज के दौर में आपने किस हक़ के लिए खड़े, जब सारा वाक़या आप अच्छी तरीके से जान लेंगे तो फिर आप इससे बेहतर नतीजा दर्ज कर पाएंगे। और लास्ट में मैं आपको सारे अपने रिसोर्स बताता हूँ जहाँ जहाँ से मैंने रिसर्च करके ये सारा वाक़या आपको सुनाऊंगा। तो मैं ज़रा इसको स्टार्ट करता हूँ थोड़ा सा पीछे से। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर तक तो मुसलमानों में कोई भी इशू नहीं था। ये सारा इशू स्टार्ट हुआ था उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम के तीसरे खलीफे हैं, और उस दौर के अंदर क्या हुआ कि कूफा के अंदर से एक बगावत उठी। कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने मुसलमानों पर साजिश पैदा की थी, इसी वजह से क्या हुआ कि उन्हीं लोगों ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद कर। जब उन्होंने शहीद किए तो उसके बाद जो अगले खलीफा थे वो अली रज़ियल्लाहु अन्हु, आपको पता है अली रज़ियल्लाहु अन्हु अगले खलीफा। लेकिन अब क्या हुआ कि एक सहाबी थे आले उमैया में से हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अली रज़ियल्लाहु अन्हु से ये मुकाबला किया कि आप उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के कत्ल का बदला लें। जब आप कत्ल का बदला लेंगे तो तब मैं आपके हाथ पैर करूँ, इससे पहले मैं आपके हाथ पैर नहीं करूँगा। लेकिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु का तब ये नैरेटिव था, वो ये कहते थे कि अभी हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम इन बाद में से बदला लें। पहले आप मेरे हाथ में बैत करें, हम ज़रा मजबूत हो जाए, तब हम जब हम इस पोजीशन में होंगे कि हम इनसे बदला ले सकेंगे तब हम इनसे बदला भी ले देंगे। लेकिन उन्होंने ये बात नहीं मानी, उन्होंने शाम के अंदर अपनी खिलाफत का दावा कर लिया। और फिर अली रज़ा को दौर के बाद खाना जगह है, अली रज़ा को दौर के बाद जो हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु के दोनों अली रज़ा के बेटे थे, इन दोनों ने क्या किया कि मुआविया का सुलह कर। बेसिकली हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु से सुलह की थी, और साथ में हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने थी हज़रत हसन के साथ। तो इन्होंने मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु से सुलह करके उनको खलीफा बना दिया। लेकिन उसके बाद सारे मुसलमानों के जो खलीफा थे ना वो मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु थी। उनका दौर बड़ा अच्छे से गुजरा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद जो उनका बेटा था यजीद, मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने अगला जो वली अपना मुंतखब किया वो अपने बेटे यजीद को किया, और उसके बाद जो अगला खलीफा मुसलमानों को बना वो यजीद बना। और इस दौर के अंदर आके अब हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की वफात हो चुकी थी। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु इस दौर के अंदर जिंदा था, और इस दौर के अंदर आके फिर इशू बना यजीद के दौर में, या फिर वाक़ई करबला सारा हुआ हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ। और बेसिकली हुआ ये था कि जब यजीद खलीफा बना है तो हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात दी, यानी कि वो इनके खलीफा बनने से कुछ उनको इख्तिलाफ़ात थे, कुछ उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे, और यही वो चीज़ें थी जो वो यजीद से बयान करना चाहती थी। लाइक वो उससे बात करना चाहते थे, उन सारे मामला को हल करना चाहते थे। इस वक्त वो मदीना के अंदर थे, मदीना का जो गवर्नर था वो वलीद का रुतबा, उसने हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को कहा कि आप बैत दें यजीद के हाथ में। तो उन्होंने कहा कि मुझे आप थोड़ी सी मोहलत। उन्होंने मोहलत मांगी और वो मक्का चले गए। और इसी सारे टेन्योर में जो अब्दुल्ला बिन उमर हैं, अब्दुल्ला बिन अब्बास हैं, उन्होंने बैत कर ली थी यजीद के हाथ। लेकिन जब ये मक्का चले गए तो मक्का में जब ये पहुंचे हैं तो फिर जैसे उस्मान रज़ी के दौर में कूफा से बगावत उठी थी ना, इस दौर में भी ऐसा हुआ कि कूफा के अंदर से लोगों ने ख़त लिखने शुरू कर दिया तो हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को कि आप हमारे पास आए, हमने जो है ये जो नया खलीफा बना है हमने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, और ना ही हम इसके पीछे नमाज़ पढ़ते हैं। हम ये चाहते हैं कि आप भी ज़रिए से अहमद हैं, लेकिन तो मकसद है कि हम आप लीडर बनाना चाहते हैं, आप कूफा में आ जाएं। ये वो साजिश थी जिसमें हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु फंसे, क्योंकि कूफा वाले ऐसे थे जिन्होंने कभी भी किसी के साथ वफा नहीं की, जिन्होंने उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को साथ किया हिस्ट्री में। उसके बाद अली रज़ियल्लाहु अन्हु को भी इन्हीं की वजह से शहीद हुए, क्योंकि ये एक मुनाफिक लोग थे, दगाबाज लोग थे। तो इन्होंने यही चाहा तो हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ थे, और उन्होंने ख़त लिखना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने क्या किया, हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के अपने जो कज़न थे मुस्लिम बिन अकील, उनको भेजा कि आप जाए कूफा में और जाके हालात मालूम करें, मुझे उन्होंने ख़त लिखे हैं तो आप ज़रा जाके चेक करें कि वो क्या कह रहे हैं, किस तरह के मामला हैं। अगर ठीक है फिर मैं भी आपके पीछे आ जाऊँगा। जब मुस्लिम बिन अकील वहाँ से निकले हैं कूफा पहुँचे तो इस चीज़ की खबर जो है वो यजीद को हो चुकी। तो यजीद ने अपना गुलाम था उससे पूछा कि अब इसका क्या हल करना चाहिए। तो उसने कहा कि इसका हल सिर्फ यही है कि आप जो कूफा का गवर्नर है ना उसको चेंज करें, वहाँ पे आप उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद नामी एक शख्स था उसको आप लगाएं, वो ये सारे मामले को सोल्व कर देगा।
انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کوفہ کے اوپر جو عبید اللہ بن زیاد تھا اس کو لگا دی. اور جو عبید اللہ بن زیاد تھا یہ ذرا سخت قسم کا آدمی تھا، اور یہی سارا ذمہ دار اس سارے واقعے کا تھا کہ اس کی جلد بازی کی وجہ سے یہ سارا واقعہ ہوا تھا. مسلم بن عقیل وہاں سے آئے، سیدھا کوفہ آ گئے. وہاں پہ آ کے ظاہر بات ہے میں نے آپ کو مقصد میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کیا کہ کوفہ والوں نے ان کے ساتھ جو ہے نا وہ منافقت کی، ان کے ساتھ دغا بازی کی ہو. تو عبید اللہ ان کے جو سردار تھے وہ عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ مدے ہوئے. تو یہ اس سارے معاملے میں کیا ہوگا، مسلم بن عقیل کو وہاں پہ قتل کر دیا گیا. کوفہ والوں نے دغا بازی کر کے ان کو قتل کروا دیا. اور لیکن یہ کہ جب وہ قتل ہونے لگے تھے تو انہوں نے خط روانہ کر دیا تھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کہ آپ ادھر نہ آئیں، کیونکہ ادھر اس طرح کے ارادے لوگوں نے میرے ساتھ دغا کی. لیکن وہ خط خیر ان تک نہیں پہنچا. کو وہاں سے تب تک حضرت حسین رضی اللہ عنہ پہلے نکل چکے تھے، کیونکہ اس سے پہلے مسلم بن عقیل ان کو ایک خط لکھ چکے تھے کہ آپ آ جائیں، لوگ میرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، 12,000 لوگوں نے بیعت کر لی ہے. تو وہ اس وے میں وہاں سے نکل آئے. لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ بعد میں وہ والے بہنوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ تھا. جب وہ نکلنے لگے ہیں تو عبداللہ بن عباس نے تو حسین رضی اللہ عنہ کو روکا بھی ہے کہ آپ وہاں پہ نہ جائیں، یہ کوفہ والے اچھے لوگ نہیں ہیں، انہوں نے ہسٹری میں بھی ہمارے جو بڑے ہیں سری امام کے ساتھ اچھا نہیں انہوں نے کیا. لیکن پھر بھی انہوں نے بات نہیں مانی. انہوں نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید کرتا ہوں. تو ان کا مقصد بھی یہی تھا. ان کا مقصد تو یہ نہیں تھا کہ ان کو ساتھ لے کے بغاوت کرنی ہے، بلکہ ان کا مقصد تو یہ تھا کہ ہم یہاں پہ آئیں گے اور ان لوگوں کے اندر جو ایک انار کی ہے اس کے میں اصلاح کروں، اور ان لوگوں کے ذریعے سے شروع میں جزید سے بھی اپنے جو مطالبات ہیں وہ منوا لوں گا. ٹھیک ہے، جو ان کے مطالبات ہیں عزت کے ساتھ. تو وہ وہاں سے نکلے ہیں اور ابھی وہ راستے میں تھے کہ خور نام ایک شخص پھر ان کو ملا سیٹ پر. اس نے بتایا کہ آپ کی قسم کو تو وہاں پہ شہید کر دیا گیا وہاں پہ کوفہ کے اندر. اس طرح کے ساری جب شروع تھے تو پھر امام حسین نے مدینہ سے جتنے بھی لوگوں کے ساتھ نکلے تھے ان سب کو کہا کہ اب آپ میری آپ سے ذمہ داری خدمت میں، اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ چلے جائیں. اور ایسا ہی ہوا کہ موسٹ آف دی پیپل وہاں سے نکل گئے اور صرف وہاں پر ان کے جو گھر کے لوگ تھے حسین کے وہی ان کے ساتھ پیچھے. اور کیا ہوا کہ جو مسلم بن عقیل کے بھائی تھے انہوں نے حسین سے کہا کہ اب تو ہم اپنے بھائی کا بدلہ لیے بغیر نہیں جا سکتے، اور ان کو قتل کر دیا. تو پھر حضرت حسین نے کہا کہ اگر تمہاری زندگی نہیں ہے تو پھر تمہاری بات میری کیسے، میری زندگی تو تمہارے ساتھ ہی ہے. لیکن یہ سارے معاملات چل رہے تھے کہ وہاں پہ جو عبید اللہ بن زیاد اس نے یا جو حسین رضی اس کو یہ خبر ہو چکی تھی کہ حسین رضی اللہ عنہ وہاں سے نکل آئے ہیں. اور یہ سارے جو عبید اللہ بن زیاد اور یزید یہ سارے اس ساری چیزوں کو ایک بغاوت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں. انہوں نے کیا کیا، جو عبید اللہ بن زیاد تھا اس سے عمر بن سعد اقوامی ایک شخص تھا، اس کی ذمہ داری لگائی کہ تم نے یہ حسین سے سارا نپٹنا ہے، یعنی کہ حسین رضی اللہ عنہ جتنا بھی یہ سارے لوگ آ رہے ہیں ان سے تم نے نپٹنا ہے، اپنے ساتھ لوگ نہیں جاؤ اور ان سے جا کے نپٹنا. اس نے پہلے تو منع کیا لیکن بعد میں وہ مان گیا. وہ حسین رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور یہ ابھی یہاں کربلا میں پوچھے تھے کیا ابھی معاملہ سارا پیش آیا. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے 3 آپشن عمر بن سعد کے سامنے رکھے کہ یا تو مجھے جہاں سے میں آیا ہوں وہاں مجھے واپس آ دینا، یا مجھے یزید تک پہنچا دو تاکہ جو میرے مطالبات ہیں میں ان کے سامنے پیش کر سکوں، اور تیسرا یہ ہے کہ مجھے مسلمانوں کی کسی بھی سرحد تک تم تیارا وہ جانے دو، مجھے چھوڑی. یہ 3 مطالبات اس نے عبید اللہ بن زیاد کے سامنے جا کے پیش کیے، لیکن اس نے نہیں مانا. اس نے کہا کہ اس کو صرف ایک بات کہو جا کے کہ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرے، بس اس سے زیادہ کوئی اس میں آپشن میں تھا. لیکن امام حسین نے کہا کہ میں یزید کے ہاتھ پہ بات کیسے بیعت کر لوں، میں نے ان کے ساتھ بات، میرے کچھ تحفظات ہیں، میں نے ان سے بات چیت کر لی. انہوں نے بیعت نہیں کی. اس بات وہاں پہ لڑائی چل گئی کربلا کے اندر. اور پھر اس کے بعد بڑے ہی مظلومانہ طریقے سے، بڑے ہی آپ کہہ لیں کہ دردناک طریقے سے ہی جو عمر میں ساتھ جس طرح جتنے لوگ تھے، شمال جوشن کا نام بھی اس میں آتا ہے، اس طرح سے سران بن انس کا نام آتا ہے، اس طرح سے بہت سے نام ہے جنہوں نے کیا کیا کہ جنہوں نے سارا کا سارا معاملہ وہاں پہ حسین رضی اللہ عنہ ان کی جو فیملی کے لوگ تھے ان کو بے دردی کے ساتھ جنہوں نے کیا کیا کہ شہید کر دیا. اور اس سارے میٹر کے بعد امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر جو تھا اس کو یہ لے کے گئے عبید اللہ بن زیاد کے سامنے جب رکھا گیا. اور روایت 2 طرح کی روایت آتی ہے کہ اس کے سامنے بھی رکھا کہ اس نے بھی چھڑی سے اس کے اوپر پارا، اور جب یزید کے سامنے سے رکھا گیا تو اس نے بھی ذرا چھڑی کے ساتھ. لیکن اس سارے میٹر میں یہ واقعی کربلا تھا اتنی سی صرف بات تھی کہ اب اس میں بہت سی اس طرح کی روایت بھی ہیں، ساتھ میں پاری بن رہا پیر وہ اس تک کے لیے، لیکن وہ ساری جو ہے کمزور روایات. بالکل اس کے ساتھ رہے فرات 15 کلومیٹر کی فاصلے پہ رہا ہے، اور یہ جتنا بھی میٹر ہوا تھا یہ سارا گھنٹے 2 کے اندر کمپلیٹ ہو گیا تھا. یہ کوئی 7-8 دن واقعہ نہیں چلا. اور اب بیسک چیز یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے ذمہ دار کون لوگ. دیکھیں اس کے ذمہ دار سب سے پہلے تو کوفی تھے جن میں عبید اللہ بن زیاد کا نام ہے، یا عمر بن سعد ہے جن کے ہاتھوں سے یہ سارا معاملہ انجام ہوا. اب یزید کتنی حد تک اس کا ذمہ دار ہے، وہ اتنی حد تک اس کا ذمہ دار کیونکہ وہ سارے اس میٹر میں تھا نہیں، وہ دارالخلافہ میں بیٹھا ہوا. لیکن وہ اس لیے اس کا ذمہ دار ہے کہ اس کے کورٹ کے اندر یہ معاملہ ہوا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ ہونے کے بعد اس نے عبید اللہ بن زیاد اور عمر بن سعد یہ جو سارے لوگ جنہوں نے یہ معاملہ طے کیا تھا ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی. اس وجہ سے وہ بیسک یہ چیز ہے جو وہ اس لیے ذمہ دار ہے کہ اس نے پھر ان لوگوں کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی. حالانکہ روایت اس طرح سے بھی آتی ہے کہ جب اس نے یہ واقعہ سنا تو بڑا اس کو افسوس ہوا کہ اس نے کہا کہ تم مر جانا ہے ان کے تو ہدایت پر آپس پہ اللہ کی دانت ہو، اس نے حسین کو میرے پاس کیوں نہیں آنے دیا، میرے پاس کیوں نہیں آدھا کتابات.
اس کو جو میرے سامنے رکھنا چاہتا تھا اس کے کیوں نہیں رکھ دی تھی. لیکن یہ ہے کہ بھائی جب یہ سارا معاملہ ہو گیا تو پھر یزید کو چاہیے تھا کہ ان کے خلاف کاروائی کرتی. کیونکہ اس نے اس کے خلاف کاروائی نہیں کی تو پھر اس سے یہی ہم اپنے ذہن میں یہی ہم لے سکتے ہیں کہ وہ چیز اسی چیز سے خوش تھا کہ جو ہو گیا کہ بس ٹھیک ہے وہ ہو گیا. تو یہ اس وے میں جو یزید ہے وہ اس کا ذمہ دار. تو یہ سارے لوگ اس کے ذمہ دار تھے, انہوں نے بتا دیا. اور یہ جسٹ اور سمپل یہی واقع کا پلا ہے, اس سے زیادہ کوئی بھی اس کے اندر چیزیں نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو ریسورسز کے بارے میں بتا دیتا ہوں. جو سب سے اچھی مجھے اس پہ کتاب لکھی ہے وہ کتاب ہے عہد صحابہ اور جدید ان کی شبہ. یہ مبشر عزیز کی کتاب ہے. اس میں انہوں نے ایک پورا کا پورا چیپٹر واقع کربلا کے نام سے پڑھا, اور اس میں انہوں نے ان ڈیپتھ اسٹڈی کیا ہے اس واقعے کو, جتنی بھی تاریخی روایت ان کے جنرل گیا. کیونکہ مین جو مسلمانوں کی ہسٹری کی کتابیں وہ تاریخ تبری, تاریخ بلازری اور طبقات اپنے ساتھ اس کو تاریخ اپنے ساتھ بکھا جاتی. تو یہ تین مین کتابیں, ان تین کتابوں کے اندر جتنی بھی روایت ہے ابو مخرفوت میں یاہیا اور ہشام قطبی ان سے زیادہ روایت ہیں. تو ان ساری روایت کا اس نے جائزہ لیا ہے, کون سی جھوٹی ہیں کون سی سچی ہیں. اور یہ جو میں نے آپ کو سارا واقعہ سنا دیا ہے یہ سارا میں نے اسی کتاب سے سنا ہے. اس کا ایک چیپٹر بھی ہے, اس کے ویڈیو بھی بنا ہوں, بھی پہلے ڈسکشن دوں گا, خود بھی جا کے آپ کو باقی چاہیے آپ خود جا کے اس کو پڑھیں. اور یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دی, آپ کو سورس بھی بتا دی ہیں. اور یہ جو واقعہ میں نے آپ کو بتایا یہ موسٹ آف دی جس پہ سب لوگوں کا اتفاق ہے, اس میں کوئی زیادہ جو ہے نا وہ اختلاف ہے. لاسٹ میں تھوڑا سا آپ کو صرف یہ بتا دو کہ یہ واقعہ کربلا ہوا ہے, اس کو لے کے مسلمانوں کے اندر تین نیریٹو ہے. ایک نیریٹو کو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو امام جو خلافت ہے وہ علی رضی اللہ عنہ کا حق تھا, تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے بالکل حق پہ تھے, انہوں نے اپنا حق لینے کے لیے سارا کام کیا تھا, اس لیے وہ یہ شیعہ حضرات کا یعنی کہ موقف ہے. تو دوسرا موقف یہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے بغاوت کی تھی. سراسر یہ بغاوت ہے, جو بھی خلیفہ بن گیا ہے تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ تو دوسرا اس کے لیے ٹرائی کرنا شروع کرے تو اس کو قتل کر بولنا چاہیے. یہ دوسرا نیریٹو ہے. لیکن جمہور کا یعنی کہ یہ دو انتہائیں ہیں, ایک وہ انتہا ہے ایک وہ انتہا ہے. لیکن جو جمہور کا نظریہ ہے وہ یہی ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو مظلومانہ طریقے سے شہید تھے, اور یہ نیریٹو ہمارا بھی ہونا چاہیے. تو یہ تین نیریٹو مسلمانوں کے اندر بنے اس واقعے کے بعد, یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. یہ واقعہ کربلا کے بارے میں جتنی بھی ڈیٹیلز جو کہ ضروری ہیں جاننے کے لیے وہ میں نے آپ کو بتا دی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سارے باتوں پر توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق عطا. کیونکہ یہ جو تاریخ ہے کہ جسٹ اونلی آپ کہنے کے تاریخ ہی ہے, اس میں کوئی عقیدے کی بات نہیں. عقیدہ ہمارا صرف یہ ہے کہ جو کلمہ پڑھ لے اور آپ سے پاس میں بھی مان لے وہ مسلمان ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے, پٹنے میں اخیار کے. اللہ حافظ.